بہت بہت شکریہ فرا، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. اور یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، کبھی کسی کو کسی سے گلا ہوتا ہے اور شامت اعمال جو ہے، اعمال تو نہیں شامت صرف آ جاتی ہے. کتنی شامت آئی آپ کی موصوف کی وجہ سے؟ اچھا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا وسیع صاحب کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور ایک خبر پاپ اپ کرتی ہے جس کا مجھے بھی نہیں پتا کہ میری زندگی میں ایسا ہو گیا، باقیوں کو بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں ایسا ہو گیا، تو ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں، کون ہیں جو ایسی خبریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہمیں تو بتا دو کہ ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے. تو اٹس اے فیک ورلڈ، بڑی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن جاتی ہے. تو میں تو اپنے تمام دیکھنے والوں کو بھی کہنا چاہوں گی، بلکہ میرے تو فیملی کے لوگ جب مجھے پوچھتے ہیں میں کہتی ہوں پلیز اس کو سیریس نہ لیں، اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی اور رکیں گی نہیں، آئندہ بھی آئیں گی، تو آپ لوگ یوز ٹو ہو جائیں. لیکن وہ ذرا نان میڈیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا. کتنا انسان کی ذہنی صحت پہ، نفسیات پہ اور پھر روزمرہ کے معمولات پہ اس قسم کی چیزوں کا، خاص طور پہ جب بمبارڈمنٹ ہوتی ہے کسی بھی نوعیت کی، اثرات پڑتے ہیں؟ کوئی 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا یہ باتیں سنتے سنتے نا، تو اب میرے پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا. بڑا تھک سکنڈ نہیں جس کو کہتے اردو میں آپ کہہ لیں تو ڈھیٹ ہو گئے میں، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? لیکن کبھی ایسا ہوا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بات جو ہے وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی اور آپ کو لگا ہو کہ نہیں بھئی یہ تو گفتگو سے بھی زیادہ کوئی آگے بڑھ رہا ہے؟ نہیں، اگر آپ جائیں نا لوگوں کے درمیان، جیسے میں پروگرام کرتی تھی، آؤٹ ڈور جاتے تھے ہم، تو جن پر ہم چھاپا مار رہے ہوتے تھے وہ تو ضرور معترض بھی ہوتے تھے اور وہ ایگریشن بھی دکھاتے تھے، ریٹیلیٹ بھی کرتے تھے، لیکن جو ارد گرد عوام ہوتے تھے لوگ، وہ بڑی عزت اور پیار دیتے کیونکہ ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بڑا ریلیٹ بھی کرتے ہیں. یہ جتنی نیگیٹیوٹی ہے اور ایک عجب سا ماحول بنا ہوا ہے، یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے. وہی شخص جو آپ کو نا کی بورڈ وارئر بن کے بہت برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ جب سامنے ملے گا تو پکچر بھی بنائے گا، سیلفی جا کے پھر سب کو دکھائے گا بھی اور لگا بھی دے گا. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اتنا فیک ہو گیا ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو تقریباً 20 برس ہو گئے آپ تقریباً. تو آگے بڑھتے ہیں، مگر پہلے ذرا فاطمہ کی طرف بڑھتے ہیں. جی فاطمہ. اور پھر آپ سے کچھ بڑے اہم ہمیں سوال کرنے. جی فاطمہ. فرا کے لیے ہماری ٹیم نے ایک بہت پیارا پیکج تیار کیا ہے، تو پہلے وہ چل کے دیکھتے ہیں. چل کے پیکج اچھا ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਸਟਸ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਕਰ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ. جی بڑا اچھا پیکج بنایا اور کافی ساری یادیں اس سے تازہ ہو گئی. پہلاج دیکھا آپ نے، بالکل چھوٹا سا تھا، اس وقت بہت باتیں کرتا تھا، اب بڑا ہو گیا، اب اتنی باتیں نہیں کرتا، ذرا سیریس ہو گیا. پچھلے دنوں میں نے غزل کہی، اس کا وہ یہ بچوں کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اس کا مسئلہ یہی ہے: ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں، ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں، اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں. بچوں کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں اپنی معصومیت اور شرارت کھو دیتے ہیں. ایسا ہی. اور دوسرا یہ جو ہمارے پاس مشین ہے نا، اس میں بچوں کی معصومیت ہم سے، بلکہ بچوں سے چھین لی. ہم وہ شرارتیں نہیں بچوں کی دیکھ پا رہے. ویسے بالاج زیادہ باتیں کرتا ہے کہ بالاج کے ابو زیادہ باتیں کرتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے. اب دونوں ہی کم باتیں کرتے ہیں کیونکہ ایک رات تو پبلکلی اتنا بول لیتے کہ گھر آ کے ان کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے. گھر میں کم گوئے شروع سے ہی بہت خاموش تھا. اچھا میں بھی ذاتی طور پر ٹویٹر پہ تو بہت بولتے ہیں آج کل، لکھ کے بولتے ہیں نا، وہ ذرا آسان ہوتے ہیں. ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ. میرا ایک ان سے سوال ہے، چشمہ لگا کر آپ کیوں بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو کے اندر؟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. یہ بات ٹام کروز کو پتا ہے؟ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ. اقرار نے سیاسی پارٹی بن گئی ہے کہ بنا رہے ہیں، کہ بنا چکے ہیں؟ ابھی تحریک ہے، ابھی تحریک ہے، عوام اور نوجوانوں کو متحرک کرنے کی تحریک ہے. آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے کچھ نہیں پتا ہمیں. تو بھئی جب لوگ سیاسی پارٹی بناتے ہیں، چاہے وہ
جواد احمد صاحب ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے اقرار ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, یا دیگر سیاسی پارٹیز بھی ہوتی ہیں, ان کی الٹیمیٹ منزل تو یہی ہوتی ہے نا کہ بھی پاور آئے اور اس کے بعد جو بھی ان کے افکار ہیں, نظریات ہیں, اس کے مطابق وہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں اور وہ کر سکیں. اور لاظم بات ہے اس کے لیے پرائم منسٹر یا صدر جو ہے وہ بننا پڑتا ہے. تو آپ پھر فیوچر کی فرسٹ لیڈی ہونے جا رہی ہیں؟ دویم کہہ دیتے تھے, اتنی ساری بیگمات ہے تو. ویسے اقرار کا وزیر اعظم بننے کا ارادہ نہیں ہے, بنانے کا. بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ آپ بھی آؤ, آپ بھی بن سکتے ہو, وائی ناٹ. تو وہ تحریک ہے. تو آپ سے ڈسکس کیا تھا انہوں نے کہ بھئی میں یہ کرنے جا رہا ہوں, یا آپ کو صرف بتایا؟ ہم ڈسکشن ہوتی, کام کے حوالے سے کافی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. جب بھی کوئی نیا آئیڈیا میرے دماغ میں آتا ہے یا اقرار کے دماغ میں آتا ہے تو وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسے ہے, یہ ہے, کیسا ہے. تو پھر میں اس کا تنقیدی جائزہ بھی لیتی ہوں, صرف یہ نہیں کہ جی جی ہاں ہاں کر لینا. تو وہ کافی دفعہ ایکنالج بھی کرتے ہیں کافی جو چیزیں ہوتی ہیں. یہ سیاسی پارٹی کے حوالے سے ڈسکس ہوئی تھی آپ سے؟ یہ بیسکلی وہی تھا کہ کیوں ایک عام بچہ, ایک نوجوان ہم میں سے اٹھ کے کیوں نہیں آ سکتا اور وزیر اعظم بن سکتا. تو یہ تو سب کیا ہے فرا, یہ تو سبھی جو پی ٹی آئی کا معاملہ تھا وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھی عام آدمی کو امپاور کریں گے, اور بھی لوگ یہی کہتے تھے لیکن پریکٹیکلی کیا نہیں کسی نے. اور مجھے پورا بھروسہ اور امید ہے کہ اقرار پریکٹیکلی بھی ایسے ہی کریں گے جیسا وہ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پارٹی کا نام کیا رکھیں گے آپ, یا تحریک کا نام کیا رکھیں گے آپ. تو انہوں نے کہا دیکھو میں تو تحریک چلا رہا ہوں, اس پہ نوجوان آئیں گے, جب وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے, وہ بیٹھیں گے, وہ اپنا چیئرمین, سیکٹری, جو بھی عہدے ہوتے ہیں وہ خود چنیں گے, خود پارٹی کا نام وہ تفویض کریں گے, یا مطلب سوچیں گے ان میں سے جو وہ چاہیں گے. یعنی جمہوریت پارٹی سے ہی شروع ہوگی تو پھر آگے بڑھے گی. انڈیجنس جسے کہتے ہیں نا کہ خود سے یہ کنسیو نہیں کی گئی, یہ تاثر کیوں پیدا ہوگا؟ یہ تو تاثر کوئی بھی آج اٹھ کے نعرہ لگائے گا تبدیلی کا یا پارٹی بنانے کا یا ایک نئی سوچ کا, تو ہمارے اندر بلٹ ان چلا آ رہا ہے نا کہ جو بھی پارٹی آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو لایا جا رہا ہے. تو یہ تاثر ہے. لوگوں نے مجھ سے بھی سوال کیا, بلکہ اتنا سوال کیا کہ میں بھی شک میں آ گئی. میں نے ایک دن اقرار سے پوچھا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سچ تو نہیں ہے, کہیں تو کہہ لیں تمہیں تو یہ بات نہیں سوچنی چاہیے. ایک بڑے قریبی دوست ہیں, وہ ابھی تک یہی مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا, لیکن دراصل ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ لوگوں کو اس بات پہ یقین بھی آ جائے گا, کیونکہ جب بالکل آغاز تھا نا ٹویٹر پر جب بہت زیادہ بحث چھڑی ہوئی تھی تو اس وقت لوگوں کا تاثر کچھ اور تھا, لوگ اور طرح سے بات کرتے تھے. اب جب یہ عوامی تحریک کے طور پہ آ گیا اقرار, بہت سی جگہوں کے وزٹ کر رہے ہیں, نوجوانوں سے مل رہے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, تو اب اور طرح سے بات ہونے لگی ہے. لوگوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک شخص اپنے لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں, وہ کہتا ہے آپ بن جائیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی کوئی بات کی. یہ کیوں تاثر آتا ہے کہ ایک ہی پارٹی کو آپ کی طرف سے یا اقرار کی طرف سے ہٹ کیا جاتا ہے؟ بہت سارے اور بھی جو دیگر پارٹیز ہیں وہ بھی تو بہت ساری غلطیاں, وہ یاد نہیں رکھا جاتا. کیا تو سب پہ, تنقید سب پہ کی جاتی ہے. اگر میں اپنے کریئر کی بھی بات کروں تو ہم کراچی میں بہت وقت گزار کے لاہور آئے, تقریباً 12 سال کا وقت وہاں گزرا. تو سندھ گورنمنٹ تھی اور وہاں پر ہم گورنمنٹ کے آفیسرز کو ہی بے نقاب کرتے تھے. ایون اقرار کا پروگرام دیکھیں تو وہ سندھ حکومت کو ہی ہم بے نقاب کر رہے تھے نا, ایک طرح سے اداروں کو, وہ سب تو وہ لوگ بھول جاتے ہیں. یا جب نون لیگ کی حکومت تھی جو کچھ, کیونکہ حکومت پر یہ اعتراض ہوگا, کیونکہ اس وقت تو دیکھیں نا, اس وقت اگر آپ نے حکومت لینی ہے تو اس وقت آپ نے موجودہ حکومت سے حکومت لینی ہے نا, تو وہ اصل میں آپ کی مخالف ہوئی. تو حکومت پہ ہی تنقید ہوتی ہے نا. لیکن مگر وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت پہ نہیں ہو رہی, کہیں اور ہو رہی ہے. وہ بس ٹھیک ہے, لوگ جو سوچتے ہیں سوچنے دیں, آگے وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو مگر بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی عملی سیاست میں کل کو جلسے بھی کرتے نظر آئیں گی. تقریریں تو کی ہیں کالج میں, یونیورسٹی میں, تو تقریر کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن سیاست سے ریلیٹڈ تقریر میرا نہیں خیال. ویسے کسی چیز سے مجھے کسی بڑے نے یہ سکھایا تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ 100% ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے ذہن کا اور اپنے قسمت نصیب کا بھی نہیں پتا ہوتا. میری چاہ اور ارادہ ایسا نہیں ہے, لیکن یو نیور نو. وہ جو بریک پہ جانا ہے, میں چاہوں گا کہ جو آپ کا سفر تھا انویسٹیگیٹو جرنلزم کا ایز اے جرنلسٹ کے طور پہ, اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا, یا کوئی ایسا تجربہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے حافظے میں رہ گیا اور لوگوں تک پہنچنا چاہیے, جس سے لوگ سیکھ سکیں, اپنی اصلاح بھی کر سکیں, کسی حوالے سے اسے روک بھی سکیں, تو وہ بھی شیئر کیجیے گا. دوسرے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سینئر تھی یا اقرار سینئر تھی, یہ جو ہمارا یہ جو اسٹنگ آپریشن والے اور اس طرح کے جو اقرار کا پروگرام ہی پہلے شروع ہوا تھا, پھر اقرار کو. آپ ان سے کتنی جونیئر تھی پروگرام میں؟ ہاں مورولس کچھ ماہ کا فرق ہوگا. اچھا, اچھا پروگرام پہلا انہوں دا شروع ہویا, سینئر اے سن.